حالات آتے ہیں لیکن لوگ حالات سے نکلنے کے لیے شکلیں اور اسباب تلاش کرتے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کو جس حال میں دیکھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال سے نکلنے کے لیے یقینی اسباب اور دعائیں تعلیم دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کی کثرت نقصان کے 99 دروازے بند کر دیتی ہے۔ کتنے؟ نقصان کے 99 دروازے بند ہو جاتے ہیں لا حول کے پڑھنے سے۔ اور فرمایا آگے روایت میں ہے کہ 99 دروازے میں سے سب سے ادنا دروازہ رنج اور غم ہے۔ رنج اور غم ان کا سب سے ادنا دروازہ جو رنج اور غم ہے، اعلیٰ دروازہ کیا ہوگا؟ لیکن پھر میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کیونکہ دعاؤں اور مسنون کلمات کے ساتھ واقعات کا علم نہیں ہے، یہ بڑی کمی ہوئی۔ دعاؤں کے مجموعہ کے ساتھ ان دعاؤں پر ظاہر کے خلاف پیش آنے والے واقعات درج نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے لوگ صرف ان کلمات کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے والے ظاہری خلاف واقعات نہیں جانتے۔ جب وہ واقعات نہیں جانیں گے تو پھر ان دعاؤں کا یقین بھی دلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ کسی بھی دعا کا یقین جب ہوگا جب اس دعا کے ساتھ ماضی میں پیش آنے والے ظاہر کے خلاف واقعات بھی یاد ہوں۔ آج اگر کوئی پریشان حال آدمی آئے اور اسے کہے کہ لاحول پڑھو تو وہ شاید اسی پر لاحول پڑھ دے گا۔ آج کے لوگوں کا مزاج ہے، ذرا کوئی طبیعت کے خلاف کی بات ہو جاتی ہے تو اس پر لاحول پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے خاص خزانوں سے نکلے ہوئے، بلکہ اس کے ترجمے کو بھی لوگ نہیں جانتے کہ لاحول ترجمہ کیا ہے، نہیں جانتے، عام طور سے لوگ نہیں جانتے۔ حالانکہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالی کی ذات عالی سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا ایک واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ میں کسی مصیبت اور کسی پریشانی اور کسی ہلاکت سے بچ نہیں سکتا سوائے تیری مدد کے، اور میں کسی تیرے علاوہ سے کوئی مدد حاصل کر نہیں سکتا۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو ایسے ہی ایک جملہ ہے جو لوگوں کی کہاوت میں آ گیا ہے، ایک کہاوت بن کر رہ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک کہاوت بن کر رہ گیا۔